أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بالشيء إن الله هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، مسلسل انہی آیات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میں ہی سب چیز کا مالک ہوں، اللہ ہی سب کو دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی مالک ہے، اور دنیا میں بھی اسی لیے جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، مالک جو ہوا۔ وہ حضرات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر معترض ہوتے ہیں وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جو ملحد ہوتے ہیں، اللہ کا پر ایمان ہی نہیں لاتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ معترض ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں ایک صفت یہی مالک ہے، جس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے اور مختلف اسالیب میں۔ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی کہ مالک یوم الدین، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، کہ انصاف کے دن کا وہ مالک، قیامت کے دن کا وہ مالک، للہ ملک السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ بادشاہت اللہ رب العزت کے لیے ہے، تم جو بھی کرتے ہو ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ قیامت کے دن ملے، اور تم سب نے اسی مالک کے پاس رجوع کرنا ہے، اسی کے پاس لوٹنا ہے، اسی کے خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ذات ہے، وہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر قدیر وہی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جو فیصلہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت بادشاہت، یہ کبھی تو لفظ مالک سے آئی ہے، کبھی مالک سے آئی ہے، اور کسی جگہ پر ملیک لفظ استعمال ہوا ہے، کسی جگہ پر ملکوت استعمال ہوا ہے۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، فسبحان الذی، ہر عیب سے پاک تو وہ ہستی ہوئی نا جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہ، اور بے عیب ذات سبحان ہے۔ دیکھیے نا، پہلے سبحان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمی نہیں، جہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمال ہی کمال ہے۔ فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اسی کے پاس، کسی اور کے پاس بادشاہت نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی اوقات بتلاتے ہوئے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورۃ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج، تم سب اللہ کے فقیر، تم سب اللہ کے منگتے ہو، بقاری ہو اللہ ذوالجلال والاکرام، غنی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک، بے عیب ذات، مستغنی ذات، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک، اور تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے محتاج، بادشاہت ہے تو وہ اسی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، کہ آج کے دن بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرے، دنیا میں بھی بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، آخرت کی بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کا فیصلہ چلے، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور کہیں فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والعرش، کیا یہ لوگ میری بادشاہت کو دیکھتے نہیں ہیں جو آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، زمینوں کو گھیرے ہوئے، آسمانوں پر کس کا حکم چلتا ہے؟ آسمانوں پر کس کا حکم چلتا ہے؟ یہ چاند سورج ستارے کس کے حکم سے قائم ہیں؟ اس زمین میں ندی نالے پہاڑ اور دریا کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ بارشیں کس کے حکم سے جو ہے نا وہ برستی، کھیتیاں کس کے حکم سے اگتی ہیں، درخت کس کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں؟ تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ اولم يرزقوا، تم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں حقیقتیں دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس چیز کا ایک جگہ نہیں، بہت جگہ پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اظہار فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا پہلے اپنی قدرت، اپنے اختیارات، اپنی بادشاہت، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ ذوالجلال، پہلے اللہ ذوالجلال نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ فرمایا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اور بادشاہت لہو، اسی کے لیے بادشاہت، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی، قطمیر کہتے ہیں یہ گھٹلی کے اوپر جو باریک سا سفید چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، یہ تو اس حقیر سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، تو پکارو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں، اگر سن لیں تو تمہاری باتیں پوری کر نہیں سکتے، حاجتیں ضرورتیں تمہاری پوری کر نہیں سکتے،
اللہ فرماتا ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں سب کچھ یہی کرتے ہیں. بتلائیے کتنا فرق ہے. کون سچا ہے, کون حق ہے, کون صحیح ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اگر یہ سن بھی لیں تو ہماری مرادیں پوری نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ساڈیاں اتھوں ہی ہوندیاں نے. بتلائیے کتنا فرق ہے. کلمہ پڑھنے والوں کی فکر میں اگر یہ فکر آ جائے تو پھر آپ مجھے بتلائیں کہ کفر اور شرک اور کس کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ اکبر کبیر. اللہ خبیر ہے نا, اس خبیر نے یہ بات بتلائی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب جب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم ادھورا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ, یہ اللہ پر الزام ہے, شرک ہی نہیں ہے, اللہ پر الزام ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, وہ سن ہی نہیں سکتے. اور ساتھ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے, تمہارے دشمن بنے ہوئے ہوں گے. وہ کہیں گے ہماری یہ عبادت کرتے ہی نہیں تھے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, خبیر کی طرح جو خبردار ہے, جاننے والا ہے, واقف ہے, آگاہ ہے ہر چیز کا, جس کو علم ہے وہ تمہیں بتلا رہا ہے. ایک خبیر کا بدلا. کہاں کہاں ہم دھوکے کھا رہے ہیں سوچئے ذرا, اور کہاں کہاں ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور یہ الزام پھر نتیجتاً کس پر عائد ہوتا ہے؟ یہ شرک ہی نہیں ہے بلکہ کفر, بلکہ الحاد تک انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ جو چیز اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ یہ میں بتلاتا ہوں یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں جی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ کو علم نہیں ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. ہمیں علم ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے, اللہ کو علم نہیں ہے. یہ کیا دعویٰ ہوا؟ اللہ یہ ہمیں سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وَنَوَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ وَرَفَعَ دَرَجَاتَهُ, بہت بلند پائے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ساری باتیں ایک خطبے میں نہیں بیان کی جا سکتی. جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا, میں صرف وہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں جو ان کی قبر کے گنبد کے, یہ گنبد ہے نا, گنبد کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے. جو ان کی قبر کے گنبد پر لکھا ہوا ہے, میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. باقی چیزیں چھوڑیں. یہاں بلے صغیر میں کہنے والوں نے کیا کچھ کہا ہے. دفن ہونے والی جہاں دفن ہے وہ مدفون ہے, مٹی کے نیچے ہے, ان کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے, اور اس گنبد پر کی دیواروں پر لکھا ہوا کیا ہے؟ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست. یہ جملے تو آپ بھی سمجھتے ہیں فارسی. بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست. رب العالمین سب جہانوں کا مالک کون ہے؟ رب ہے یا کون کوئی اور ہے؟ اللہ ہے نا. وہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست. دنیا اور آخرت کا مالک عبد القادر. ہم کہتے ہیں نا دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اور اللہ ذو الجلال تو قیامت کے دن کہے گا, فرمائے گا لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے؟ کس کو تم بادشاہ مانتے تھے؟ کس کو تم بڑا کہتے تھے؟ سب گونگے ہوں گے, خاموش. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی بادشاہت ہے. لیکن اب ہمیں کیا باور کرایا جاتا ہے؟ وہ یہ کرایا جاتا ہے کہ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر ہست. سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر ہست. اگر یہ بات کوئی اور کہہ دے تو نبی علیہ السلام کی توہین بھی ہو جائے. سرور دو عالم کون ہے؟ سرور دو عالم منتخب حضرت محمد رسول اللہ.
سرور دو عالم کون ہے؟ محمد رسول اللہ. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است. اللہ کے نبی فرمائے آنا سید و ولد آدم. اللہ کے رسول فرمائے آنا سید و ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور یہ کہ ہے کہ سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار کون ہے؟ شیخ عبد القادر. بتلائیے اللہ کے رسول کی توحید ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول سے بغاوت ہے یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی انتہا ہے بات کرنے کی؟ اور اسی پر نہیں، اگلا جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لے. آگے کہتے ہیں آفتاب و محتاب و عرش و کرسی و قلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آفتاب و محتاب و عرش و کرسی و قلم زیر پائے شیخ عبد القادر ہست. کہ عرش بھی، چاند بھی، سورج بھی، کرسی بھی، قلم بھی، یہ شیخ عبد القادر کے پاؤں کے نیچے. مجھے بتلائیے مالک کون ہوا؟ جب ہم کہیں کہ مالک اللہ ہے، مالک الملک وہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وہ ہے. جب ہم یہ پڑھیں مالک یوم الدین وہ ہے، جہاں سے یہ سمجھایا جاتا جائے اور یہ باور کرایا جائے تو پھر مجھے بتلائیے کہ قرآن سچا ہے یا یہ لوگ سچے ہیں؟ قرآن تو سچا ہے. من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچا ہے، باقی سب جھوٹ ہو سکتا ہے. اللہ کا رسول سچا ہے، باقی ہر چیز جھوٹ ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سردار ہوں ولد آدم. آدم و ما سماؤ تحت لوائی. آدم اور آدم کی ساری ضروریت میرے جھنڈے کے نیچے ہو. یہ ہے سرور دو عالم، یہ ہے سید آخرت، سید دنیا، سید آخرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمیں وہاں کیا آنے والے جو جتنے بھی ہیں ان کو بتلایا کیا جاتا ہے؟ ہوش کرو، یہ وہ ہیں جن کا حکم لوح و قلم پر چلتا ہے، عرش پر چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتلائیے اس سے بڑھ کے اور کیا کفر اور الحاد ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں بہت سے لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں غیر شعوری طور پہ اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. ہماری زبان سے آتا ہے اللہ نبی وارث، آتا ہے یا نہیں آتا؟ بسوں پر، رکشوں پر، بلڈنگوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں لکھا؟ لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ مالک نے کیا کہا ہے؟ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. زمین و آسمان کی میراث اللہ تعالیٰ کی ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اور زمین و آسمان کی وراثت، ملکیت. وراثت ملکیت ہوتی ہے نا، وارث بیٹا مالک ہوتا ہے نا اپنے اولاد باپ کا. تو یہاں بھی مالک مانا وارث ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وارث، نبی وارث. حالانکہ وارث بمانا وارث بھی غلط ہے، وارث بمانا مالک یہ بھی غلط ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وارث کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ. اللہ اکبر. فرمایا کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، کتنے شہر ہیں، کتنی قومیں ہیں بڑی طاقتور، بڑی تنومند اور بڑی صاحب ثروت اور صاحب مال، صاحب اقتدار، نمرود جیسے، فرعون جیسے، عاد جیسے، سمود جیسے. کتنوں کو ہم نے برباد کر دیا.
صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان سب کو. فرمایا ثم تسکن من بعدہ الا قلیلا، لم تسکن من بعدہ الا قلیلا. وہ بہت تھوڑا عرصہ زمین پر رہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، حقیقتاً ہم ہی وارث ہیں. سب کو ملیا میٹ کر دی. اور تم دیکھتے ہو ان کے گھروں کو جو برباد ہو چکے ہیں. گھروں کے نشانات موجود ہیں. شام کو جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہو تم، لیکن وہ تو ختم ہو گئے. وارث کون ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ وارث. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. ایک جگہ فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین کے بھی ہم وارث ہیں. زمین کے اوپر بھی جتنی مخلوق بستی ہے ان کے ہم وارث ہیں. والینا یرجعون، ہر ایک نے ہمارے پاس آنا. وہ انسان ہو یا جن ہو، خواہ حیوانات بھی اللہ کے ہاں حاضر ہوں، جن و انس بھی اللہ کے ہاں حاضر ہوں. تو یہ ہے کیفیت. اور اتنا اختیار اور اتنی قوت اور اتنی بادشاہت ہونے کے باوجود اس مالک الملک نے یہ بات فرما دی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کا فیصلہ کرے گا، اللہ نا انصافی نہیں کرے گا. ما انا بظلام للعبید، اپنے بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرے گا. جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، جو عقیدہ اختیار کیا ہے، اسی کا بدلہ اللہ ذو جلال قیامت کے دن دے گا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے. بلکہ حدیث قدسی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ شفیق ہے. اللہ کی یہ صفتیں. اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ رتی بھر میں کسی پر ظلم نہیں کروں. اللہ اکبر کبیر. اس لیے بادشاہ تو جو ہوتے ہیں وہ اپنی بادشاہت میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں نا. ظلم بھی کرتے ہیں، بے انصافی بھی کرتے ہیں، حق بھی مارتے ہیں، حق دباتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میرے اللہ نے فرمایا نہیں، میں کسی کا حق نہیں مانوں گا. واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کا فیصلہ کرے. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، جن کو تم مالک سمجھ رہے ہو، جن کو تم مالک بنا رہے ہو، جن کو تم معبود بنا رہے ہو، فرمایا لا یقضون بشیء، وہاں فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، میرے ہاتھ میں ہوگا. کسی چیز کا، شے کا لفظ سمجھتے ہیں نا، کسی شے کا وہ فیصلہ نہیں کریں گے. ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کریں گے ہر فیصلہ. اگر کسی کو شفاعت کی کہنا چاہیے اعزاز اور عزت بخشیں گے تو وہ بھی کون؟ اللہ وحدہ لا شریک بخشیں گے. اپنی مرضی سے کوئی شفاعت کسی کی نہیں کرے گا، اللہ کی اجازت سے کرے گا. اور جس کے بارے میں اللہ کہیں گے اس کے بارے میں کرے گا. منمانی وہاں نہیں ہوگی، وہاں کس کا حکم چلے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک. پھر آخر میں فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی سمیع ہے، سننے والا ہے، تمہاری ہر بات کو سنتا ہے. جو بھی آہستہ کہو، اونچی آواز سے کہو، اندھیرے میں کہو، سمندروں کی تہوں میں کہو، فضاؤں میں کہو، جہاں کہیں بھی کہو، اللہ تمہاری سنتا ہے. اللہ بے خبر ہے، اللہ سنتا ہے. اگر ہم کہیں سب یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی پوری کر دیتے ہیں، تو یہ بات اللہ کی سچی ہوئی ہے ان کی سچی ہوئی؟ بات تو اللہ کی سچی ہے کہ میں سمیع ہوں. اللہ وہ سمیع ہے. بعض حضرات نے یہ بدعی فرقہ ہوا جہمیہ کا ہے، وہ اللہ کی صفت سماعت کو، سمع کو مانتا نہیں ہے کہ اللہ سمیع نہیں ہے.
کیوں؟ وہ احمق یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کو سمیع مانے تو جیسے ہم کانوں کے سننے کے لیے محتاج ہے، پھر اس کا مطلب اللہ کانوں کا محتاج ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے، بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازیں، آپ کے خطبات، آپ کے ارشادات وہ پہاڑ اور شجر اور حجر سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ ان کے کون سے کان تھے؟ وہ حنانہ مسجد نبوی میں وہ تنا جب آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ سنی کیوں رویا تھا؟ سنے تھے نا پہلے خطبے، آج نہیں سنتے۔ آج منبر پر تشریف فرمائے، آگے پہلے ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا، وہ سنتا تھا، لیکن آج رو رہا ہے کہ آج میرے اوپر نبی علیہ السلام کا دست مبارک نہیں ہے۔ سنتا ہے۔ آج کی دنیا نے تو یہاں تک ثابت کر دیا کہ یہ آپ کا موبائل، آپ یہاں سے بات کرو، یہ ٹھیپا سنتا ہی نہیں، جواب بھی دے دیتا ہے حقیقت یا نہیں؟ یہ ٹھیپا، یہ ہاتھ کا، یہ سنتا ہی نہیں بلکہ تمہیں جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ وحدہ شریک اس سے بھی کہہ گزرے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی علیم ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ ذو الجلال نے پہلی آیت میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، علم کا تذکرہ تو اللہ نے پہلے کر دیا، علم کا تذکرہ تو اللہ نے پہلے کر دیا۔ اگر علم کے ساتھ پھر سمیع بھی علم ہی ہے تو یہ تکرار بات ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے، نکاح کے مسائل بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر طلاق کا فیصلہ کر لو تو یاد رکھو اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ یہاں سمیع اور علیم دونوں کو برابر ذکر کی ہے۔ اگر سمیع کے معنی علیم ہی ہے تو پھر وہ تو بات کے لفظ میں آ رہا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے ان گمراہوں نے جو سمیع کے معنی علیم کیا ہے یہ سراسر گمراہی ہے۔ سمیع اللہ سنتا ہے، اور اللہ ایسا سنتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، مسنون طریقہ یہ تھا اور بتلایا بھی یہ گیا ہے، بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیچے کی طرف آؤ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیڑھیاں چڑھو تو یہی عمل، پہاڑ پر چڑھو تو یہی عمل، اونچائی اور بلندی پر چڑھو تو یہی عمل، لفٹ پر بھی چڑھو تو اوپر جا رہے ہو، نیچے آ رہے ہو تو پھر بھی یہی عمل۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم اونچی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا، فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تمہارا رب بولا نہیں ہے، تمہارا رب بولا نہیں ہے، آہستہ آواز کو بھی تمہارا رب سنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یحییٰ کے والد کے کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام، انہوں نے ان کے بارے میں کیا دعا کی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے آہستہ سے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے فوراً پیغام بھجوا دیا فرشتے جبرائیل کو بھیج کے کہ ہم نے دعا سن لی ہے، تمہیں بیٹے کی مبارک ہو۔
آہستہ پکارا، اللہ نے وہ بھی سن لی. گزشتہ خطبے میں بھی ایک دو حدیث اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے اللہ کو کہاں پکارا تھا؟ یاد ہے نا؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندروں کی تہ میں، سمندروں کی تہ میں. اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں، اندھیروں میں انہوں نے آواز دی اللہ کی. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، سمندر کی تہ. اگر موسم بادل کا ہو تو اس کا اندھیرا پھر ڈبل. فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ. اس نے اندھیروں میں بات کی. اندھیروں میں سننے والا ہوں جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو. میرا اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سونا تو کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام کو اونگ بھی نہیں آتی. لیکن اللہ کے علاوہ جتنے ہیں جن کو بھی پکارا جائے وہ سوتے بھی ہیں، آرام کرتے بھی ہیں، وہ تھکتے بھی ہیں، آرام کرتے بھی ہیں. ایک سفر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے. صحابی کو کہا کہ ٹیک لگا کے ہم کچھ تھوڑا سا سستا لیں، تم مشرق کی طرف دیکھتے رہو، سورج جب طلوع ہونے والا ہو، یعنی فجر طلوع ہونے والی ہو، ہمیں اٹھا دینا، نماز پڑھ لیں، اذان کہہ دینا. لیکن وہ اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اور بیٹھے اور بیٹھے ہی رہے اور سو ہی گئے. اتنے سوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج کی تمازت اور گرمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی. اس گرمی نے نبی علیہ السلام کو اٹھایا. آپ پریشان ہوئے، اٹھے. صحابی سے کہا تم کو کہا تھا کہ نہ سونا اور ہمیں اٹھا دینا. تو اس نے کیا کہا؟ حضور جس مالک نے آپ کو سلائے رکھا اسی میں مجھے سلا دیا. جس مالک نے آپ کو سلائے رکھا اس نے، اس لیے سونے سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. سارے سوتے ہیں. نہیں سوتا تو اللہ نہیں سوتا. نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تھکاوٹ نہیں آتی. وما مسنا من لغوب، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہو. بھائی تھکاوٹ ہو تو نیند آئے. اللہ کو تھکاوٹ ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں نیند کا تصور ہی نہیں. سلاتا ہے تو وہ سلاتا ہے، موت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے. اللہم احیینی، وہ کیا ہے؟ اللہ باسمک کا اموت و احیا. یہ سلاتا ہے تو کون؟ اللہ. اٹھاتا ہے تو کون؟ اللہ. یہ سونے اور سلانے کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر تو دوائیاں دے دے کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی لپا لپا دوائیاں کھا کے نیند کی نیند پھر بھی نہیں آتی. کیوں؟ دینے والا کوئی اور ہے، یہ گولیاں نہیں ہیں. اللہ دینے والا ہے. یہ ذریعہ ہے، جب اللہ دے گا تو نیند آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی نیند. اس لیے میرے بھائیو، اللہ ذو الجلال ہے جو مالک الملک. اور اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ان اندھیروں میں ہم نے جواب دیا، ہم نے جواب دیا. فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. ایک اللہ کے بندے نے، حضرت میاں صاحب حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عزیز تھے. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. عادت تو میری نہیں ہے، لیکن بات انہوں نے بڑی عجیب کہی ہے. اسی حوالے سے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے گوش گزار کریں. وہ کہتے ہیں تقاضا ہے کہ ادونی، وعدہ ہے فاستجب کا بھی. تقاضا ہے
ہم سے تقاضا کیا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ کہتے ہیں تقاضا ہے کہ ادعونی ہے وعدہ، استجب کا بھی مجھے خود ہی نہیں معلوم میں تجھ سے کیا دعا مانگوں۔ کبھی بے مانگے دیتا ہے، کبھی بے مانگے دیتا ہے۔ مانگے پیٹ میں جو کچھ دیا ہے مانگ رہا ہے کچھ؟ ہاں یہ کچھ مانگ رہا ہے؟ اس وقت سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی بے مانگے دیتا ہے، کبھی مانگوں تو ٹھکرا دے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ مانگوں تجھ سے یا مانگوں۔ پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل کر۔ نہیں مسلم میں کافر ہوں اگر اس کے سوا مانگوں۔ میں یہی مانگتا ہوں کہ مولا کریم مجھے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما دے، بس اور کچھ نہیں مانگتا۔ اور اگر مانگوں تو میں تو مسلمان نہیں کافر ہوں۔ نہیں مسلم میں کافر ہوں اگر اس کے سوا مانگوں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ کذالک ننجی المؤمنین، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کے ماننے کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تو جواب فرما دیا کہ میں اسی طرح جواب دیتا ہوں اور مقاصد پورے کرتا ہوں، تمنائیں آرزویں پوری کرتا ہوں۔ اللہ ہماری تمنائیں بھی پوری کرے۔ اور آج کل ہماری سب سے بڑی تمنا کیا ہے کہ مولا کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما، بارے الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے جتنے بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں یا اللہ ان کا کلا کما کر ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور اس میں اسلام کا بول بالا فرما۔ آج ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے اللہ ہمیں لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔